الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت نے رزق حلال میں بہت زیادہ برکت رکھی ہے اور رزق حرام میں برکت نہیں ہوتی، اس لیے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم فرمایا۔ جو آیا کریمہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ کئی مقامات پر رزق الہی کھانے کا بیان ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ میں، سورہ اعراف میں اور سورہ نمل میں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر رزق حلال کھانے کا حکم فرمایا ہے۔ تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں رزق الہی سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی گئی ہے، صرف یہ شرط لگائی گئی ہے کہ حرام چیزیں نہ کھاؤ اور حرام کے ذریعے سے حاصل کر کے نہ کھاؤ، کھا کر غافل نہ ہو جاؤ، یہ چیزیں تمہیں اطاعت الہی سے دور نہ کریں۔ کھا پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، یعنی رزق حلال کھاؤ، اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رزق حلال کا حکم دیا ہے اور حرام سے ہمیں اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک کے سوا قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبران اکرام، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں اسے اچھی طرح جاننے والا ہوں۔ اور فرمایا، اے مومنو، جو پاک رزق ہم نے تمہیں عنایت فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ۔ پھر آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ جو طویل سفر کرتا ہے، بال گندے ہیں اور جسم پر غبار پڑا ہوا ہے، تو وہ دعا کے لیے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کی غذا حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ جس کا کھانا پینا حرام ہو، لباس حرام ہو، جسم گندا ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا تو اسی کی قبول ہوگی جو پاکیزہ ہوگا، جس کا کھانا حلال ہوگا، جس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہوگا، جو خود پاکیزہ رہتا ہوگا۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ دعا قبول فرمائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس کی کوئی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے حلال کمائیں اور حلال کھائیں۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیمیاء سعادت میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسلسل اس کے حلال کماتا ہے اور لقمہ حرام سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنے نور سے منور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو رزق حلال کماتا ہے اور حرام سے بچتا ہے اور رزق حلال ہی کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنے نور سے روشن فرما دیتا ہے، اس کے دل سے نور کے چشمے جاری ہو جاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہا۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن ایک نہر کے کنارے پھر رہے تھے کہ بھوک بھی لگی تھی۔ اچانک دیکھا کہ نہر میں سیب بہتا ہوا آ رہا۔ آپ نے وہ سیب نکالا اور کھا لیا۔
کھانے کے بعد خیال آیا میں نے کھا تو لیا ہے لیکن میرے لیے ناجائز اور حرام ہے کیونکہ میں نے اس کے مالک سے اس کی اجازت ہی نہیں لی۔ اب سیب کی معافی کے لیے چل پڑے۔ جب مالک کے گھر پہنچے تو دروازے پر دستک دی، اندر سے ایک کنیز آئی۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ میں اس باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو کنیز نے کہا کہ اس باغ کی مالک ایک عورت ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ مجھے اس سے ہی ملنا ہے۔ آپ باغ کی مالکہ جو ہے وہ باہر نکلی تو آپ اس سے ملے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے سارا ماجرا بیان کر کہ اس طرح سیب بہتا ہوا تمہارے باغ کا سیب تھا، وہ دریا میں سے بہ رہا تھا، میں نے پکڑ کے بغیر اجازت کے کھا لیا، تو میں معافی چاہتا ہوں، تو کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ اس عورت نے کہا کہ میں آدھے باغ کی مالکہ ہوں، آدھے باغ کا مالک ملک کا بادشاہ ہے، تاجدار ہے، تو میں تو جو میرے حصے کا تھا اس کی معافی تو میں تمہیں دے سکتی ہوں، لیکن جو آدھے حق کا مالک ہے وہ بادشاہ ہے، اس سے معافی تم طلب کر لو، اس کی معافی میں نہیں دے سکتی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ اس عورت سے آدھا حق جو ہے معاف کروانے کے بعد اس بادشاہ کی تلاش میں نکلے، اس بادشاہ تک پہنچ، اس بادشاہ تک پہنچ کے انہوں نے اس سے معافی طلب کی، معافی ملی تو پھر آرام سے بیٹھے۔ حضرات گرامی، یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے بزرگان دین کہ ایک سیب کی آج کے دور میں ہمارے نزدیک کوئی وقت نہیں، تو غلطی سے انہوں نے بغیر اجازت کے ایک دانہ سیب کا دریا میں سے بہتا ہوا پکڑ کر کھا لیا۔ جیسے ہی کھایا تو دل کو بے چینی ہوئی کہ یہ میں نے غلط کام کیا ہے، یہ میرا حق نہیں بنتا تھا، تو اجازت لینے کے لیے، اس کی معافی لینے کے لیے باغ کے مالکوں تک رسائی کی۔